السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج میں اردو کو چوز کیا ہے اور یہ لیول 1 کے لیے ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم علامہ اقبال کی زندگی کے حالات اور ادبی خدمات کو پڑھنے والے ہیں۔ اصل نام شیخ محمد اقبال، تخلص اقبال تھا۔ والد کا نام شیخ نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی یا بی بی، دادا کا نام شیخ رفیق۔ پیدائش 9 نومبر 1877 عیسوی کو بروز جمعہ دن فجر کے وقت سیالکوٹ پاکستان میں ہوئی تھی۔ وفات 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ بچپن کے استاد مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسن۔ شاعری کے استاد داغ دہلوی تھے۔ علامہ اقبال نے داغ دہلوی سے بذریعہ ڈاک یعنی ڈاک کے ذریعے اصلاح لی تھی اور شاگرد ہونے پر انہیں فخر بھی تھا۔ فلسفہ کے استاد یعنی فلسفی کے استاد پروفیسر آرنلڈ اور مولانا رومی، یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے، رومی ہے یہ مولانا رومی۔ پروفیسر آرنلڈ کی ہی یاد میں اقبال نے نظم نالۂ فراق لکھا تھا۔ خاندان: اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ 1899 میں علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA یعنی فلسفہ میں کیا تھا اور یہیں علامہ اقبال کو پروفیسر آرنلڈ سے شاگردگی کا موقع ملا تھا اور اقبال نے سب سے زیادہ استفادہ انہی سے کیا تھا۔ تدریس و یورپ قیام: علامہ اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربک ریڈر رہے، پھر 1904 عیسوی تک گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے اور یورپ جانے سے پہلے تک 1905 عیسوی تک فلسفہ بھی پڑھایا تھا۔ یعنی علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1905 عیسوی میں یورپ گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ 1905 عیسوی میں۔ آگے ہے اقبال کے یورپ کے قیام کی مدت تقریباً 3 سال تھی۔ اقبال 25 ستمبر 1905 عیسوی کو کیمبرج پہنچے اور جولائی 1908 عیسوی کو وطن واپس روانہ ہو گئے۔ یعنی کہ علامہ اقبال 3 سال کے لیے ودیش جاتے ہیں پڑھائی کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور کب یہ جاتے ہیں تو 25 ستمبر 1905 عیسوی کو کہاں پہنچتے ہیں تو کیمبرج پہنچتے ہیں اور واپسی ان کی ہوتی ہے جولائی 1908 عیسوی میں۔ علامہ اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں 1931 عیسوی میں شریک ہوئے تھے۔ علامہ اقبال تیسری گول میز کانفرنس میں 1932 عیسوی میں شریک ہوئے تھے اور علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر 1934 عیسوی میں بنائے گئے تھے۔ یعنی کہ 3 گول میز سمیلن ہوا تھا جس میں سے دوسری اور تیسری میں یہ شریک ہوئے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال، اور جب یہ انجمن حمایت اسلام بنایا گیا تھا تو اس کے ادھیکش، صدر مطلب ادھیکش، یہ چنے گئے تھے 1934 عیسوی میں۔ اب ہم ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ تصانیف و شاعری کے اہم حقائق: علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد اور غزلوں سے زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا اور ان کی نظموں کی تعداد جو ہے یعنی سنکھیا جو ہے غزل سے زیادہ ہے۔ علامہ اقبال کے PhD کا موضوع مطلب ٹاپک فلسفہ اعظم تھا۔ انہوں نے قیام یورپ کے درمیان 1907 عیسوی میں نظم طالب علم علامہ علی گڑھ کے نام لکھی۔ بانگ درا علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو رسالہ مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ یعنی کہ علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم، مطبوعہ مطلب چھپی ہوئی نظم کون سی ہے؟ بانگ درا، جو رسالہ مخزن سے لاہور سے چھپتی تھی کوہستان ہمالیہ کے عنوان سے، اور بانگ درا میں ہمالیہ کے عنوان سے شامل کی گئی۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں
تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ انعام دیا تھا۔ علامہ اقبال نے حکومت سے 1923 عیسوی میں سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اس طرح سے میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ علامہ اقبال کے اردو کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بانگ درا، دوسرا بال جبرائیل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ہے ارمغان حجاز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا بانگ درا، جو اس کی اشاعت ہے 1924 عیسوی، یعنی کہ 1924 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس میں کون کون سی نظمیں شامل ہیں؟ ہمالیہ، مرزا غالب، داغ، ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، شمع، شاعر، نالہ فراق، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، ایک پرندہ اور ایک جگنو، التجائے مسافر، شمع اور شاعر، شکوہ، جواب، شعاع امید، شعاع آفتاب، طلوع اسلام، خضر راہ، یہ سب ان کی نظمیں ہیں جو کہ بانگ درا میں شامل ہے۔ آگے ہے بال جبرائیل۔ بال جبرائیل میں مسجد قرطبہ۔ بال جبرائیل کب شائع ہوئی تھی؟ 1935 عیسوی میں۔ اس کے اگلے سال ضرب کلیم 1936 عیسوی میں۔ اس کے بعد 1938 عیسوی میں ارمغان حجاز۔ یہ ارمغان حجاز ان کے وفات کے بعد شائع ہوئی تھی۔ بال جبرائیل میں دیکھتے ہیں ہم کون کون سی نظمیں ہیں۔ بال جبرائیل 1935 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں کون کون سی نظمیں ہیں؟ مسجد قرطبہ، لینن خدا کے حضور میں، ساقی نامہ، ضرب کلیم دیکھتے ہیں۔ ضرب کلیم کب شائع ہوئی تھی؟ 1936 عیسوی میں۔ اس میں کون کون سی نظمیں ہیں؟ مسجد قوت الاسلام، شعاع امید، نگاہ شوق، شعر اعظم، ابلیس کی مجلس شورا، حضرت انسان۔ اور ارمغان حجاز کب شائع ہوئی تھی؟ 1938 عیسوی میں، ان کی وفات کے بعد۔ اور یہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ یہ آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فارسی شعری مجموعے ان کے کون کون سے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اسرار خودی۔ اسرار خودی 1915 عیسوی میں علامہ اقبال کی پہلی فارسی شعری تصنیف ہے اور سب سے پہلے شائع ہونے والا شاعری کارنامہ ہے۔ رموز بے خودی 1918 عیسوی میں۔ اسرار خودی کا یہ دوسرا حصہ ہے، یعنی کہ یہ پہلی فارسی شعری تصنیف ہے ان کی اسرار خودی، اسی کا دوسرا پارٹ ہے رموز بے خودی۔ 1915 عیسوی میں یہ شائع ہوئی تھی، اس کے 3 سال بعد 1918 عیسوی میں یہ شائع ہوئی تھی رموز بے خودی، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اگلا ہے پیام مشرق 1922 عیسوی میں، جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ آگے ہے جبور عظم 1927 عیسوی، شیخ سعید الدین محمود شبستری کی مثنوی گلشن راز کا جواب ہے یہ جبور عظم، جو کہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے ہے جاوید نامہ 1933 عیسوی، اقبال کا 5واں فارسی شعری مجموعہ ہے جو بہت ہی مشہور و معروف شاعر دانتے کی کتاب ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر لکھا گیا، یعنی کہ جاوید نامہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ کس سے متاثر ہو کر، متاثر کا مطلب ہوتا ہے پربھاوت ہو کر، ہے نا، کس سے پربھاوت ہو کر لکھے؟ تو دانتے کی کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی، اس سے متاثر ہو کر، اس سے پربھاوت ہو کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جاوید نامہ۔ آگے ہے علم الاقتصاد 1904 عیسوی، پہلی نثری تصنیف ہے جسے علامہ اقبال نے مسٹر آرنلڈ کی تحریک سے لکھی تھی۔ علم الاقتصاد بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک فارسی تصنیف ہے جسے علامہ اقبال نے مسٹر آرنلڈ کی تحریک سے لکھی تھی۔ تو چلیے اب ہم معروضی سوالات MCQs کر لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے علامہ اقبال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں، 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں، 9 نومبر 1879 عیسوی کو لاہور میں، یا 22 فروری 1921 عیسوی کو سیالکوٹ میں۔
تو ہمارا صحیح جواب ہے 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں۔ اگلا کوشچن ہے، علامہ اقبال نے شاعری میں کس سے اصلاح لی تھی؟ مولوی عبدالحق، داغ دہلوی، مرزا غالب، علامہ شبلی نعمانی۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، داغ دہلوی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد کون تھے؟ مولوی میر حسن، پروفیسر آرنلڈ، سر سید احمد خان، مولانا رومی۔ ہمارا صحیح جواب ہے پروفیسر آرنلڈ۔ کوشچن نمبر 4 ہے، علامہ اقبال کا پی ایچ ڈی کا مکالمہ کس موضوع پر تھا؟ فلسفہ ازم، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرسیا، بی علم الاقتصاد، اسرار خودی، روح اور مابعد التنبیات۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے فلسفہ ازم۔ کوشچن نمبر 5 ہے، علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے بانگ درا۔ اگلا کوشچن ہے، بانگ درا کی پہلی نظم کون سی ہے جو مخزن میں شائع ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے شکوہ، ہمالیہ، طلوع اسلام، خضر راہ۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، ہمالیہ۔ کوشچن نمبر 7 ہے، سوال نمبر 7 ہے، علامہ اقبال کو حکومت کی طرف سے سر کا خطاب کب ملا؟ 1923 عیسوی، 1930 عیسوی، 1905 عیسوی، 1935 عیسوی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، 1923 عیسوی۔ سوال نمبر 8 ہے، علامہ اقبال نے کس شرط پر سر کا خطاب قبول کیا؟ اپنے والد کو اعزاز دینے کے لیے، اپنے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیے جانے پر، مسلم لیگ کی صدارت کے لیے، تعلیمی وظیفہ کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، اپنے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیے جانے پر۔ سوال نمبر 9 ہے، علامہ اقبال نے کس فارسی مجموعے کو جرمنی کے شاعر گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں لکھا؟ اسرار خودی، زبور عجم، پیام مشرق، جاوید نامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، جاوید نامہ۔ سوال نمبر 10 ہے، علامہ اقبال کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ارمغان حجاز، ضرب کلیم، بال جبرائیل، جاوید نامہ۔ شعری مجموعہ بانگ درا جو 1924 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے بال جبرائیل 1935 عیسوی میں، پھر ضرب کلیم 1936 عیسوی میں، اس کے بعد ہے 1938 عیسوی میں ارمغان حجاز، جو کہ آدھا فارسی اور آدھا اردو پر مشتمل ہے۔ تو ان کا آخری شعری مجموعہ ارمغان حجاز، یہ آپشن اے ہوگا صحیح، اور یہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا، اس کو یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 11 ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف سے کیا تھا؟ نظم سے، غزل سے، مثنوی سے یا مرثیہ سے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، غزل سے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ فلسفہ ازم، علم الاقتصاد، تاریخ ہند یا مقالات اقبال؟ اس کا صحیح جواب ہے علم الاقتصاد۔ سوال نمبر 13 ہے، علامہ اقبال نے کون سی گولمیز کانفرنس میں شرکت کی تھی؟ پہلی اور دوسری، دوسری اور تیسری، صرف پہلی یا تینوں کانفرنسوں میں؟ تو صحیح جواب ہے دوسری اور تیسری۔ سوال نمبر 14 ہے، علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر کب منتخب ہوئے؟ 1929 عیسوی، 1934 عیسوی، 1925 عیسوی، 1938 عیسوی؟ تو صحیح جواب ہے 1934 عیسوی۔ سوال نمبر 15 ہے، علامہ اقبال کی تصنیف جاوید نامہ کس اطالوی شاعر کی کتاب سے متاثر ہو کر لکھی گئی؟ شیکسپیئر، دانتے، ملٹن اور ورجل؟ صحیح جواب ہے دانتے۔ سوال نمبر 16 ہے، علامہ اقبال کی فارسی تصنیف اسرار خودی کب شائع ہوئی؟ 1915 عیسوی، 1918 عیسوی، 1922 عیسوی، 1927 عیسوی؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے 1915 عیسوی۔ اسرار خودی، اسی کا دوسرا پارٹ کا نام کیا تھا؟ رموز بے خودی، جو اسے 3 سال بعد 1918 میں، 1922 میں آیا پیام مشرق، اور 1927 میں کیا آیا آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔
सवाल नंबर 17 है, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? शेख रफ़ीक, शेख नूर मोहम्मद, शेख अब्दुल कादिर, शेख जावेद। तो सही जवाब है शेख नूर मोहम्मद। सवाल नंबर 18 है, बांगे दरा का दियाबाचा किसने लिखा था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शेख अब्दुल कादिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अकबर इलाहाबादी। तो हमारा सही जवाब है शेख अब्दुल कादिर। सवाल नंबर 19 है, नज़म तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? बाले जिब्राइल, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज। इसका सही जवाब है बांगे दरा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 है, अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तबा किस मजमूए की तख्लीक है? बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज, बांगे दरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़रबे कलीम। सवाल नंबर 21 है, अल्लामा इकबाल ने किस नज़्म में पहली बार नौजवानाने कौम को मुखातिब किया था? शिकवा, तालिबे इल्म अल्लामा अलीगढ़ के नाम, खिज़्र राह, साकी नामा। तो इसका सही जवाब है तालिबे इल्म अल्लामा अलीगढ़ के नाम। सवाल नंबर 22 है, अल्लामा इकबाल ने एमए यानी फ़लसफ़ा किस कॉलेज से पास किया था? ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी। हमारा सही जवाब है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 23 है, रुमूज़े बेखुदी किस साल शाये हुई? 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1918 ईस्वी। सवाल नंबर 24 है, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जर्मनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है म्यूनिख यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 25 है, अल्लामा इकबाल के कलाम में सबसे ज़्यादा कौन सा इश्तिआरा इस्तेमाल हुआ है? इक़ाब यानी शाहीन, परवाना, बुलबुल, कासिद। हमारा सही जवाब है इक़ाब यानी शाहीन। सवाल नंबर 26 है, अरमुगान हिजाज मजमूआ कितनी ज़बानों पर मुश्तमिल है? सिर्फ फ़ारसी, सिर्फ उर्दू, फ़ारसी और उर्दू दोनों, अरबी और फ़ारसी। तो हमारा सही जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फ़ारसी और अरबी, उर्दू दोनों। सवाल नंबर 27 है, इब्लिस की मजलिस शोरा किस शेरी मजमूए में शामिल है? बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज, बांगे दरा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज़रबे कलीम। सवाल नंबर 28 है, अल्लामा इकबाल ने किसकी तहरीक पर इल्मुल इक्तिसाद की लिखी थी? प्रोफेसर आर्नल्ड, मौलाना मीर हसन, सर सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल कादिर। तो हमारा सही जवाब है प्रोफेसर आर्नल्ड, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 29 है, अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म बांगे दरा की सबसे तवील नज़्म है? शिकवा, जवाब शिकवा, तुलुए इस्लाम, खिज़्र राह या तस्लीम। तो हमारा सही जवाब है खिज़्र राह, ऑप्शन सी, खिज़्र राह। सवाल नंबर 30 है, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश हर साल किस दिन मनाया जाता है? 9 नवंबर, 21 अप्रैल, 25 सितंबर, 31 दिसंबर। तो हमारा सही जवाब है 9 नवंबर। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है और आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।